ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. آج ہمارے پاس جو گیسٹ ہیں وہ کراچی کے اہم ترین مسئلے پہ ہم نے ان سے بات کرنا ہے. اور اس وقت بلدیاتی مسائل، کراچی مسائل، کراچی کے ایشوز، حیدرآباد کے ایشوز، سندھ کے ایشوز، بالخصوص کراچی کے ایشوز پہ جو عوامی ایشوز ہے اس پہ سب سے زیادہ آواز تو ان کی نظر آ رہی ہے. لیکن ہم نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ان کی منصوبہ بندی کیوں مثلا کامیاب ہو رہی ہے یا ناکام ہو رہی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. اور یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کراچی میں اہم ان کی نظر سے بھی چیزوں کو دیکھیں گے کہ کون کیا مسائل ہیں، کہاں جو ہے وہ ویک پوائنٹ ہے، کون ذمہ دار ہے. خاص طور پہ میری کراچی اور حیدرآباد کے اوپر زیادہ نظر ہوگی اور اس کے مسائل سے کہ یہ ایک اہم ترین شہر ہے. میرے ساتھ ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب. السلام علیکم سر. آپ کا بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. کراچی کے انفراسٹرکچر کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، جو حکومت ہے اس وقت وہ تو سب سے زیادہ ذمہ دار ہے. 15 سال سے مسلسل پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، لیکن درجہ بدرجہ ماشاءاللہ سبھی اس میں شامل ہیں. اس شہر کے لوگوں نے پچھلے 30-35 سال ایم کیو ایم کو آ جاؤ یار چائے رکھ دو بھیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لائف چل رہا ہے، آ جاؤ رکھ دو. آپ بولتے جائیں سر. بھر کے ووٹ ڈالے. کس کو سر؟ ایم کیو ایم کو ڈالے. لیکن ایم کیو ایم کے نے ظاہر ہے کہ اس کے بعد کیا صلہ دیا، کیا ہمیں ملا؟ تعلیم، تہذیب، تمدن، سڑکیں، ٹرانسپورٹ، سب کچھ ہی تو ہم سے جاتی رہی. مصطفیٰ کمال نے تو کام کیا ہے سر. مصطفیٰ کمال صاحب نے ظاہر ہے وہ ایم کیو ایم کا ہی آپ کہیں، دونوں کو الگ الگ نہیں کر سکتے. تو پارٹ تھے وہ ایم کیو ایم کے اور بڑا کام ہے. ڈاکٹر اشرف العباد اور مصطفیٰ کمال کا بڑا زبردست. ہاں یہ ضرور کہیے آپ. دیکھیں، نعمت اللہ خان صاحب نے 4 ارب کا بجٹ تھا، پھر کچھ اختیارات 2-3 سال کے اندر ڈیوالو ہوئے، کچھ نہیں بھی ہوئے تھے، تو وہ 40-42 ارب تک پہنچایا. اسٹیک ہولڈر سے پیسے لیے، ہر گلی کی کارپیٹنگ کر دی، ہر گلی اور سڑک پر لائٹ لگا دی، 18 ماڈل پارک بنا دیے، 300-400 پارک بنا دیے، 32 کالج بنا دیے، انڈر پاس بنا دیے. یہ سب نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں کمپلیٹ کیا. 80% میں سمجھتا ہوں کچی آبادیوں کی جو اندر کی گلیاں اس کی کون سی یونیورسٹی بنائی سر؟ کالجز کون سی؟ 32 کالج بنے ان کے زمانے میں. نارتھ کراچی میں بنے ہیں، بفر زون میں بنے ہیں، اس طرف بنے ہیں، ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اندر بنے ہیں، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر بنائے. ٹاؤن سے اس وقت 18 ٹاؤن تھے، سب جگہ بنائے ہیں، رجسٹرڈ ہیں، تو ظاہر اس میں کسی اس کی ضرورت نہیں ہے. جب 42 ارب روپے کا بجٹ تھا تو ایم کیو ایم کے پاس یہ گیا، اور اتنا بڑا یہ مطلب کام تھا کہ جس کو اگنور کوئی نہیں کر سکتا تھا. چند پروجیکٹ ہوئے اس کے بعد، ظاہر ہے وہ بھی کوئی 3-4 گنا زیادہ قیمت میں، لیکن باقی تو چائنا کٹنگ ہوئی نا. جن کھیل کے میدانوں اور پارکوں میں نعمت اللہ خان صاحب قلعہ نہیں گاڑنے دیتے تھے، وہاں پر قبضے ہو کر جو ہے وہ شادی ہال بن گئے یا قبضے ہو گئے، اور اس میں باقاعدہ اس کو کمرشل بنیاد پہ چلایا جانے لگا. ہمارے بچے اب کھیل نہیں سکتے، ہمارے فیملیز کہیں پارکوں میں جا نہیں سکتی. تو یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ظاہر کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں. K3 منصوبہ مکمل کیا نعمت اللہ خان صاحب نے، آخری منصوبہ ہے وہ، 100 ملین گیلن پانی کا. اس کے بعد ایک بوند پانی کا اضافہ کسی دور میں بھی نہیں ہوا. K4 کا منصوبہ آج تک نہیں ہوا نا، اور اس میں سب کا ہی ظاہر قصور ہے. تو میں کسی ایک پارٹی کو یہ تو فیڈرل منصوبہ ہے نہیں ہے. بیسیکلی تو یہ منصوبہ جو ہے وہ صوبائی حکومت کو ٹیک اوور کرنا چاہیے تھا. پہلے تو یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کر رہی تھی. اس میں فنڈز ہمیشہ جتنے بڑے منصوبے ہوتے ہیں، بلک واٹر سپلائی، پیسے ہی نہیں دیں گے آپ، ماس ٹرانزٹ ہو یا کوئی بھی، تو فیڈرل گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتی ہے اور پروونشل گورنمنٹ بھی. پروونشل تو کہتی ہے کہ جی انہوں نے ہمیں فنڈ ہی نہیں دیا، تو ظاہر ہے نہیں. پروونشل کے پاس فنڈ کیوں نہیں تھے؟ پروونشل گورنمنٹ نے، لیکن یہ فنڈ تو ایلوکیٹ فیڈرل کرتی ہے نا سر. نہیں، ابھی آپ نے خود کہا سر. میں آپ کو بتاتا ہوں، ہوتا یہ ہے کہ NFC ایوارڈ ہوتا ہے. NFC ایوارڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو پیسے ہمارے سب اوپر گئے جی ایس ٹی کے اور باقی ٹیکسوں کے، وہ سارے کے سارے صوبوں کو آبادی اور ایک فارمولہ اس کے تحت ملتے ہیں. وہ پیسے آنے کے بعد اس کو ڈیوالو ہونا ہوتا ہے. اس کو لوکل باڈیز میں وہ دیتی نہیں ہے پیپلز پارٹی. اس نے PFC ایوارڈ ہی نہیں بنایا اب تک، کمیشن ہی نہیں بنایا. دوسری بات نہیں ہوئی اب تک، بنایا ہی نہیں، کمیشن ہی قائم نہیں کیا، تو میٹنگ کیا ہوگی؟ او مائی گاڈ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا اس شہر میں ہو رہا ہے، اس ملک میں ہو رہا ہے، اس صوبے میں ہو رہا ہے. نہیں کیا پروونشل لیول اس پر. لیے کہ بہت بڑی جمہوری پارٹی ہے نا، اس لیے جمہوریت کی جو بیسک ہے کہ آپ اختیارات کو ڈیوالو. لیکن کراچی میں جو کام ہوا ہے، معذرت کے ساتھ یہاں انٹرپٹ کروں گا، جو ایکسٹرا آرڈینری کام کیا وہ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا، وہ اس کو تو منع نہیں کر سکتے نا آپ. اور ابھی جو کر رہے ہیں جو تھوڑا بہت، وہ مراد علی شاہ صاحب کر رہے ہیں. آپ دیکھیں روڈز بن رہی ہے، انڈر وے بن رہا ہے، پائیوز میں بن رہا ہے. اس کو آپ کیا
اچھا بالکل الگ کر دیں گے سر. اچھا اب آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کا تو میرے پاس دیکھیں نا سر, کوئی گلشن اقبال ہو, آپ کا اورنگی ٹاؤن ہو, آپ کا یونیورسٹیز ہو, بڑی بڑی نامی ہیں, جنہیں آپ کا سندھ میڈیکل کالج ہو, عباسی ہاسپٹل ہو, سب ان کے اسٹیل مل ہے, ان کو تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. 70 میں بنا تھا عباسی شہید, کیا ہو بھٹو صاحب نہیں تھے. بھٹو صاحب نہیں تھے, کون عباسی اسپتال؟ نہیں, اس وقت جس وقت 70 میں قائم ہوا تھا عباسی شہید اسپتال, تو ان کو کریڈٹ میں آتا ہے سر. میں بتا رہا ہوں نا سر, سارا کام کیا. اچھا مراد علی شاہ آج کل جو کر رہے ہیں, یہ جو بائی پاس بن رہا ہے, یہ غزنی میں ہے, اب آپ چاہ رہے ہیں پنجاب کون نہیں, آئی ایم سوری سر, مجھے بتائیے کہ مجھے نظر آ رہا ہے تو میں پوچھ رہا ہوں, تو کیا آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ 15 ارب روپے سے پیچ ورکنگ کا کام ہوا ہے. ایک کلک کے نام سے ایک اسکیم ہے, اس کے پیسے ورلڈ بینک کے پیسے, اور صوبائی حکومت نے 3 ارب روپے دیے تقریباً. 62% کمیشن ہے, ذمہ داری سے بتا رہا ہوں میں آپ کو. جو کمیشن کا سسٹم جی اس وقت جی جو اچھا پہلے ہوتا تھا, پہلے ذرا یہ ایلیگیشن ہے, ثبوت ہے سر آپ کے پاس, دیکھیں نا اب یہ الزام ہے. اچھا چلے جا کے دیکھ لیجئے, آپ ایک ٹھیکیدار سے دوستی کر لیجئے, اچھا سب پتہ چل جائے گا آپ کو, وہ بتا دے گا آپ کو. تو اس پہ اچھا پہلے الگ الگ کرنا پڑتا تھا, ون ونڈو ماشاءاللہ ہو گیا ہے, ایک حساب کتاب چلتا ہے اور وہ سب کو برابر برابر چلا جاتا ہے اوپر تک اور نیچے تک بھی. اور اس کے بعد جو 38% ہے, اس 38% سے ٹھیکیدار ہے, وہ اس کو اپنا بھی حساب بنانا ہے. پھر چونکہ کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے. یہ جو پنجاب کالونی کے پاس جو انڈر بائی پاس بنا ہے بہت زبردست ہے. یہ جو کارساز والا جو مسئلہ تھا جو میں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ آگے جا کے, سر آپ کسی بھی انڈر پاس میں چلے جائیں, انڈر پاس دیکھ لیں, وہ خراب بنا ہے یا اچھا نہیں بنا, یہ ایک الگ بات ہے. مطلب ہمارا سارا سیکنڈ پہ آ جاتا ہوں. ایک تو یہ کہ بھائی جان, بھائی میں نے کہا ایک چیز خرید کو دیا آپ کو, یہ نل کا, ٹھیک ہے نا, نل کا دیا اور اس میں آپ کو پانی بھی دے دیا انہوں نے. اب آپ کا اعتراض یہ ہوگا کہ جناب یہ جو پانی آ رہا ہے یہ گندیلا آ رہا ہے, یہ ایک سیکنڈ آپشن ہے. ایک تو بات یہ کہ آپ نے مجھے نہیں دیا, بلکہ یہ میرے ہی ٹیکسوں کے پیسے ہیں جس پر وہ ہمیں خیرات کے طور پر, کون سا ملک ہے یار خیرات کے طور پر ہمیں یہ گندا نل کا دے دیتے ہیں جس میں پانی بھی نہیں آتا, ہوا آتی ہے, ٹینکروں میں پانی آتا ہے اگر آتا ہے تو. بڑا مافیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ مافیا کون چلا رہا ہے؟ یہ جتنی پیچ ورکنگ کا کام 15 ارب روپے سے ہو رہا ہے یا ہوا ہے, وہ بہ کیوں جاتا ہے؟ آپ بتائیں مجھے کوئی ایک پیچ ورک بتا دیں جو ایک مہینے بھی اس کی سڑک صحیح چلتی ہو, ایک مہینہ بھی. بنایا غلط ہے, غلط بنایا ہے, پورا پراپر نہیں بنایا ہے, مٹیریل غلط لگ رہا ہے, 2 نمبری چل رہی ہے. پہلے میں تو اکثر کہتا ہوں, پہلے تو جو ہے نا سیوریج کے پانی اور بارش کے پانی سے سڑک ٹوٹتی تھی, اب تو ہوا اور سورج کی روشنی سے ٹوٹتی ہے. اس قدر گندی, مطلب وہ آپ سمجھا ہوا کیا ہے. تو جتنے پروجیکٹ ہیں اس میں ظاہر ہے بہت کرپشن ہے. اچھا اب جو پروجیکٹ بنا رہے ہیں, اب ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں. اورنج لائن بنائی, اورنج لائن ایک پروجیکٹ ہے 3.8 کلومیٹرز, جو بورڈ آفس نارتھ ناظم آباد سے لے کر جاتا ہے اورنگی ٹاؤن میں, گھوم کے آ جاتا ہے واپس 5 نمبر سے, جس کو آگے تک جانا چاہیے تھا 11:30 تک تقریباً. اس سے ہوتا کیا ہے کہ درمیان میں بنارس کا پل ہے جس میں وہ اورنج لائن نہیں ہے, ظاہر ہو بھی نہیں سکتی تھی, تو 1.5-2 کلومیٹر تو وہ نکل گئے. 6 سال لگائے ہیں. اور آپ پوچھ لیں تو یہ سندھ گورنمنٹ کا پروجیکٹ, سندھ گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا. ہمیں اس گھر کے, ہمارا گھر کیونکہ اے بلاک میں ہے تو اس کی مٹی دھول 6 سال تک ہم کھاتے رہے. اس کے بعد بنا یہ کوئی نمائندہ نہیں ہے نا, ورنہ ضرور سوال کرتا. نہیں ابھی 6 سال تو لگے نا. یہ تو نہیں, آپ کا سوال آگے جائے گا, سوال ہی نہیں ہے میرا, تو سوال بھی ہے جواب بھی, میں تو ایک شہری کے طور پر بتا. ہاں میں یہی پوچھ رہا ہوں, اس لیے کہ 6 سال لگے ہیں, وہ تو سب کو پتا ہے. بن گیا سر, بنا ہے, لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا ہے کہ جب درمیان میں جو ہے وہ لائن ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ 3 دفعہ بس کو نکلنا پڑتا ہے, لائن میں سے نہ پڑتا ہے. چوتھی بات یہ کہ 3 صرف اسٹاپس کے لیے لوگ کیوں اس اورنج لائن میں بیٹھیں گے. آپ دیکھیں تو صحیح کہ جتنی اول تو بسیں تھوڑی سی ہیں جو چلتی ہیں, اس میں کوئی بیٹھتا نہیں ہے, چنگچیوں میں لوگ سفر کرتے ہیں. تو ایک کام کیا, وہ بھی ڈھنگ سے نہیں کیا. گرین لائن وفاق کا سبجیکٹ تھا, نون لیگ نے 11 مہینے میں لاہور میں بنا دی تھی, یہاں 3.5 سال لگا دیے, 1 سال سے زیادہ لگایا. اور اس کے بعد 3.5 سال پی ٹی آئی نے لگائے, انہوں نے بھی نہیں بنائی, انہوں نے 10% کام بھی نہیں کیا. ادھورا افتتاح عمران خان صاحب نے کیا, انہوں نے بھی اون نہیں کیا کراچی کو, کسی بھی چیز میں نہیں کیا, نہ کے الیکٹرک میں کیا, نہ واٹر میں کیا, نہ کسی اور پروجیکٹ میں کیا. کراچی کے لوگوں نے 14 سیٹیں دی. جی بالکل دی, 14 سیٹیں دی. ابھی بھی 30 ممبر ان کے صوبائی اسمبلی میں بیٹھتے ہیں, ان وہاں صوبائی اسمبلی سے استعفے نہیں دیا. سارے 1100 ارب کا ادھر وعدہ کیا تھا, 150 162 کا پہلے دفعہ میں کیا تھا جب وہ 1 سال بعد آئے تھے. پھر جب 2 سال بعد آئے تھے تو 1100 ارب روپے کا دیا تھا. پھر 3.5 سال بعد 3.5 مرتبہ آئے تھے, دیا کچھ بھی نہیں ملا. کہاں ہے؟ ایک کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنا, اس پلان میں پی ٹی آئی بھی تھی, پیپلز پارٹی بھی تھی, ایم کیو ایم بھی تھی, ایم کیو ایم ان کی اتحادی تھی. اور اس کے نتیجے میں ہوا کیا
ہوا یہ کہ ہمیں صرف 2 نالوں پر کام ہو رہا ہے, ایک ملیر ایکسپریس وے پہ کام ہو رہا ہے, باقی مجھے بتائیں کیا کام ہو رہا ہے. وہ جو سمندر کے پانی کو انہوں نے, وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا, اس پہ بھی کچھ نہیں ہوا. جس کا مطلب مکمل کسی حکومت نے, چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو, وفاق اور نہیں آن کرتے سر. ہمارے تو کرکٹ, سر جی ہمارے تو سرفراز احمد کو آن نہیں کرتے, آپ چھوڑ دیں. فواد عالم کو آن نہیں کرتے, باقی تو چھوڑ دیں آپ. نہیں, سرفراز کو تو لیا ہے, کیا کیا کھیلے وہ, جس بندے نے 13 میں سے 11 سیریز جتوائیں, کپتان اس کے 2 میچ ہارنے پہ اس کو جو ہے روانہ کر دیا. اچھا, ابھی یہ سوال اگر آپ اٹھائیں گے کراچی والوں کے ساتھ ہو رہی ہے نا, تو پھر تو عمران اور الطاف صاحب کی بھی نہیں الطاف دیکھیں, مسئلہ الطاف اور عمران کا نہیں ہے, آئے گا ہر صورت میں. یہ جو منجن ہے نا, میں ایک بات سوال پوچھوں گا, منجن چھوڑے نا, آپ ہی اٹھا رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب زیادہ اگینسٹ ان کے اسٹیٹمنٹ ہیں یا الطاف حسین کی ہیں, جو کس کا بڑا ہے؟ تو پھر یہ سوالات بات کریں. میں ادھر سے پہلے کراچی سے بات تو ایشو پہ کریں. بات یہ ہے کہ کراچی کے لڑکے کو کرکٹ میں بھی فوقیت نہیں دی جائے گی. کراچی میں کوئی پروجیکٹ نہ وفاق کرے گا نہ صوبہ کرے گا. کراچی کے لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ کراچی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں, پھر بھی ووٹ دیتے ہیں. نہیں دیا انہوں نے, پھر بھی ووٹ کتنی دفعہ دیا ایم کیو ایم کو؟ محرومیاں تھیں تو ایم کیو ایم کو ووٹ دیا شروع میں, اور زبردست دیا. 4-5 سال بعد انہیں اندازہ ہوا کہ ہمارے ساتھ 3-4 الیکشن کے بعد کہانی ہو رہی ہے. پھر ماشاءاللہ ایم کیو ایم خود ہی لے لیتی تھی, پھر مطلب زیادہ دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. آپ سے بھی بعض اوقات کسی نے کہا ہوگا ڈاکٹر صاحب کیا کریں گے آ کر, آپ کا ووٹ تو ہم کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا, ایسا بہت ہوتا تھا, ایسا تو بہت ہوتا تھا. خیر وہ قصہ بھی اب چلا گیا. اب تو بیچاروں اب تو زوال پذیر ہیں, اب تو تقریباً فضل آؤٹ ہونے جا رہے ہیں. اب تو مصنوعی تنفس, بڑا سوال کر دیا سر. وہ تو کل ہی تقریر کی ہے کہ جو ہمیں مٹانا چاہتا ہے وہ خود مٹ سکتا ہے. تقریریں تو خواتین کا بہت بڑا جلسہ کیا ہے. جی ہاں, وہ میں نے دیکھا بھی تھا, اور اس کو پتہ بھی یہ کتنا بڑا جلسہ تھا وہ, اور اس میں کون لوگ شریک تھے وہ سب سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. مجھے اس پہ زیادہ کمنٹ کرنے کی, سر کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا جلسہ, ایک سیاسی جماعت نے جلسہ کیا, اچھی بات ہے جلسہ کیا. اب وہ تو جس نے اس کو کور کیا اس کو معلوم ہے کہ اس میں کون بیٹھا ہوا تھا. تو کراچی کے لوگوں نے, آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایم کیو ایم کو ڈسکارڈ کر, میرا تو خیال ہے تقریباً لوگوں کا ذہن یہ بن گیا ہے کہ ریپلیسمنٹ کون ہے سر؟ ریپلیسمنٹ آپ سروے کر لیں. ابھی سروے ہوئے, جماعت اسلامی. تو کیوں نہیں آپ کو ووٹ پڑتا ہے؟ جلسے اتنے زبردست, اقتدار آپ کے اتنے اچھے ہیں, کام آپ نے ماضی میں بہت اچھے کیے ہیں, کرپشن کے آپ پر چارجز نہیں ہیں. آخر کیا وجوہات ہے؟ میں سر پیٹتا ہوں, سر دروازے پہ مارتا ہوں کہ آخر کیا وجوہات ہے کہ جماعت اسلامی کے اوپر یہ ساری چیز ہے کہ کارکردگی بھی اچھی ہے, ان کے پر کرپشن کے چارجز بھی نہیں ہیں, منظم جماعت ہے, لیکن کراچی کے لوگ اس کو اون کرنے کو تیار ہیں. کراچی کے لوگ اب اون کر رہے ہیں. دیکھیں, ایک تو ہسٹوریکل بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے دوران ہی جب اس کا عروج تھا, اس عروج کے دوران بھی ہمیں 5 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہم نے جیتی تھیں 2002 میں, ایم کیو ایم سے لڑ کر جیتی تھیں. میئر تو ہمارے ان کے بائیکاٹ کے نتیجے میں بنے تھے. 2005 میں ہماری فضا اس طرح کی تھی کہ لوگ چاہتے تھے کہ نعمت اللہ خان صاحب کنٹینیو کریں, تو مشرف صاحب نے ان سے انارو کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, ان سے اور پیپلز پارٹی سے تقریباً 4-5 ہزار کیسز ختم ہوئے تھے, اور ان کو امریکہ اور برطانیہ اس میں پوری طرح سے انوالو تھا, ان کو ری انسٹیٹ کیا گیا تھا. یہ باتیں وہ حقائق ہیں جو سمجھنے چاہیے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک جبر کی کیفیت رہی ہے نا, آپ بھی اتنی آزادی سے تو نہیں بول پاتے تھے ایک زمانے میں. آپ سے میری مراد پورا میڈیا جب شروع ہوتا تھا تو ختم نہیں ہوتا تھا سلسلہ, تو بہرحال وہ دور بھی گزر گیا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, یہاں پر یہ بات صحیح ہے جو آپ جبر والی بات کریں, لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ الطاف حسین آواز دیتے تھے تو جس دن ان کی تقریر میں ہوتی تھی اس دن پورا کراچی سناٹا ہوتا تھا. لوگ ان کے جلسے میں بہت بڑی تعداد میں آئے, تاریخ لکھی گئی, عوامی سپورٹ تو تھی نا. آہستہ آہستہ وہ سپورٹ کم ہو گئی تھی نا. لیکن میں نے اب آتے ہیں ہمارے, اب ہم آتے ہیں کہ یہ بتائیے کراچی کے لوگ پہلے تو میرا والا میں سنتا ہوں. جماعت اسلامی, چلیں لیٹسٹ مثال یہ ہو سکتی ہے کراچی کی, وہ 1 سال پہلے کی ہو سکتی ہے نا. کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن ہوا جو 9% آف کراچی لیکن بکھرا ہوا ہے, اس میں جماعت اسلامی نے کم بیک کر لیا انتخابی. ہم جیتے بھی, سیکنڈ پہ بھی آئے. کیا پرسنٹیج رہی سر آپ؟ میرا خیال ہے ہم 3rd پہ تھے, 4th پہ ہم جا کے تھے. پہلے پہ پیپلز پارٹی تھی نمبر آف سیٹس کے لحاظ سے, 2nd پہ پی ٹی آئی تھی, 3rd پہ جماعت اسلامی تھی, 4th پر ایم کیو ایم تھی. ٹھیک ہے نا, تو پھر ایم کیو ایم کو بیٹ کیا نا آپ نے. لیکن سن تو لیجئے سر, ہم بتا رہے ہیں, ڈی ایچ اے اور ملیر کینٹ پکی آبادیاں ہیں نا دونوں, مطلب جو اس میں جماعت اسلامی نمبر 1 پارٹی تھی. اب پیپلز پارٹی حساب یہ کرتی ہے کہ اپنے ساتھ ایک گوٹ ووٹ فٹ کر دیتی ہے. ان کا وہ گوٹ ان کو ہمیشہ پسند رہا ہے. ہاں اچھا, اب مسئلہ یہ کہ اب وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے, یہ میں آپ کو بتا. اچھا, پہلی مرتبہ ان کو دھچکا لگے گا, یہ میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں. میرے پاس ایک دعویٰ ہے کہ اس دفعہ کراچی میں بلدیاتی جو ہے وہ سیٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی بہت زیادہ ہوگی. نہیں ہو سکتی ہیں سیٹیں, میں ہو سکتی ہیں ان کی, لیکن جس طرح وہ یہ سمجھتے تھے نا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے بھی رہو
اور سندھی مہاجر تفریق بھی پیدا کرو تو خوف کے نتیجے میں یا لسانیت کے نتیجے میں سندھی اور بلوچ جائے پیپلز پارٹی کی طرف اور مہاجر جائے ایم کیو ایم کی طرف. یہ ان کا 30-35 سال کی اسٹریٹجی تھی, وہ اسٹریٹجی ہو گئی ہے فیل. چونکہ اب ہم نے جتنی بھی تحریک چلائی ہے وہ مہاجر بیس نہیں چلائی ہے, سندھی بیس نہیں چلائی ہے. کراچی میں سندھی بھی رہتا ہے, مہاجر بھی رہتا ہے, پختون, بلوچ, پنجابی, سب ہر زبان اور ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں. اور یہ تحریک ہماری پاپولر ہو گئی. شروع میں تو یہ لوگ سیریس لے نہیں رہے تھے. ہر گزرتے دن کے ساتھ اب جتنے بھی پلز یہ لے رہے ہوں گے, پریشان ہیں لوگ آپ سے. لیکن مجھے جو تکلیف ہے سر, ووٹ تو ملنے لگ گئے نا اب. آپ سمجھتے ہیں انشاءاللہ اگر اس بلدیاتی الیکشن میں آپ دیکھیے ان کو ریپلیس کریں گے, دعویٰ کرنا تو بہت بڑے بڑے دعوے سب کر لیکن سکتے آدمی ہیں, کو نظر بھی تو آتا کچھ تو ایسا ہوتا ہے نا. تو اس لیے پہلے میں نے کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کی, آپ کے شوز میں بہت آیا ہوں, لیکن میں اس دفعہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے لوگ جماعت اسلامی کا معیار لانا مثلا آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی جو اس وقت گیپ ہے اس وقت ایک بہت وہ جماعت فل کر وہ جماعت فل کرے گی, کر رہی ہے انشاءاللہ, اچھا کر رہی ہے. ابھی دیکھیں اس وقت مجھے آپ چلیں چھوڑیں, ابھی انتخاب تو ابھی آ رہا ہے نا. پچھلے 5 سال میں انتخاب سے قطع نظر کراچی کے ایشو پہ بات کس نے کی ہے, کہ الیکٹرک پہ کس نے بات کی ہے, کوئی کر سکتا ہے؟ یہ سب بکے ہوئے ہیں, سب کا مطلب سب, کوئی دیانتدار کا ہے, ایماندار کا ہے, بے ایمان کا ہے, سب. گورنر ہاؤس میں اگر عمران اسماعیل بیٹھے ہوں تب بھی کہ الیکٹرک کے حامی, اور گورنر ہاؤس میں اگر زبیر صاحب بیٹھے ہوں تو بھی کہ الیکٹرک کے حامی اور سہولت. پی ایس پی نے تو آواز بلند کی ہے سر, وہ بہت مختصر وقت کے لیے. ٹھیک ہے, میں دیکھیں مصطفیٰ کمال صاحب کی کوئی چونکہ الیکٹورل اس طرح کی سٹینڈنگ نہیں ہے, تو میں اگر انہوں نے کی ہے تو بہت اچھی بات ہے. وہ ہمارے دھرنے میں بھی آئے, ہم ان کے دھرنے میں ہمارا وقت گیا, کوئی ایشو نہیں. اب تو گیس کا ایشو بھی ہو گیا, گیس کا ایشو ہو گیا. آپ مجھے بتائیں بحریہ ٹاؤن کے مسئلے پر کس نے بات کی؟ کراچی کا مسئلہ تھا نا, کراچی کے ہزاروں لوگوں کے پیسے کیا کھا لیے, کون کھڑا ہوا؟ کوئی پارٹی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں تھی. جماعت اسلامی نے بات کی, اربوں روپے واپس کروائے الحمدللہ, اور اچھی طریقے سے کیا, نہ پتھر مارا نہ گولی چلائی, اور احتجاج کیا. روزگار نہیں ملتا کراچی کے لوگوں کو, روزگار نہیں ملتا. مردم شماری, اب آپ دیکھیں مردم شماری کا کیا ہے, جس پر کہتے تھے پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم والے کہ مردم شماری غلط ہوئی ہے, دونوں نے مل کر کابینہ نے منظوری دے دی. بھائی ایک جعلی چیز کی منظوری کیسے دے رہے ہو جب غلط ہے؟ تو نون لیگ نے غلط کی تھی, آپ نے منظوری دے دی, اور آپ نے ہم سے جھوٹ بولا کہ ہم منظوری اس لیے دے رہے ہیں تاکہ نوٹیفائی ہو جائے گی تو اگلی کروائیں گے. دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلط چیز کو نوٹیفائی قانونی حیثیت دے دو تاکہ اگلی کروا سکیں؟ ابے بھائی اس کو غلط کہو نا, اس کو انڈو, اس کو نہیں ہوئی, انہوں نے پورے اپنے 1 سال میں نہیں کروائی. کہنے کا مطلب اب نون لیگ والے تو اس مردم شماری کو اپنی مدت کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, استعمال کریں گے, کر رہے ہیں. اچھا عدالت میں تو نہیں ہے یہ کیس؟ عدالت میں تھا, عدالت نے تو کہا, عدالت میں یہ کیس تھا اور اس پہ بات چیت ہوئی, اور اس میں ایک زمانے میں تو یہ بھی ہوا کہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی اس نے کہا کہ 5% بلاکس, شماریاتی بلاکس کو ری اوپن کیا جائے, لیکن یہ کام بھی حکومت نے نہیں کیا, نون نے بھی نہیں کیا, پی ٹی آئی نے بھی کیا, وہ ٹائم بارڈ ہو گیا, تو اس کے نتیجے میں پھر اب ریڈو ہو سکتی ہے نا. تو اب ریڈو کرنے کے لیے انہوں نے کہا 1.25 لاکھ ٹیبلٹ لیں گے, وہ 1.25 لاکھ ٹیبلٹ میں سے 25,000 آئے اب تک. تو یہ دیکھتے ہیں. جی ہماری بات کنٹینیو رہے گی. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی نعیم صاحب, بلدیاتی انتخاب آپ جیت جاتے ہیں, لیکن بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہوتا ہے بلدیاتی نظام کے اختیارات, مالی اختیارات اور انتظامی اختیارات, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اختیارات پورے ہونے چاہیے. ہمارے آئین کی آرٹیکل 140A سیدھی بات ہے کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں ایک گورنمنٹ فارم کریں گی. انہوں نے یہ نہیں کہا ادارے, انہوں نے کہا گورنمنٹ کا لفظ لکھا ہوا ہے. ان کو تمام مالیاتی, انتظامی اور سیاسی اختیارات منتقل کیے جائیں گے, ڈیوالو. اور سپریم کورٹ کے فیصلوں میں بات موجود ہے کہ ڈیولیوشن آف پاور از ناٹ اے شیئرنگ آف پاور, اٹس یوں سمجھ لیں ٹرانسفر آف پاور. ابھی ہے تو بالکل بھی نہیں. تو پھر کیسے لیں گے؟ اگر آپ جیت بھی گئے تو کیا کریں گے؟ دیکھیں ہماری اسٹریٹجی بہت واضح ہے کہ جس ڈومین میں میئر کے اور اس کے بلدیاتی اداروں کا کام ہے اس ڈومین میں 100% پرفارم کریں آپ, تو آپ کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہوگی انشاءاللہ باقی لینے کے لیے, اور ہم بھی لڑیں گے, ابھی بھی لڑ رہے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے اختیار کے مطابق کام نہیں کریں اور ٹسوے بہاتے رہیں اور اپنا حصے کا جتنا کھا سکتے ہیں کھانا شروع کر دیں, اپنی گاڑیاں ٹھیک رہیں, آپ اللہ تللے آپ کی گاڑیوں میں فرق نہ آئے, عوام کو کچھ نہ مل رہا ہو, آپ اپنی پوری جو ہے. اچھا ایم این اے ایم پی اے کو ڈیولپمنٹ فنڈ بہت ملے ہیں سر, وہ کہاں لگے ہیں سر؟ وہ بھی پیپلز پارٹی نے جس طرح سڑکیں بنائی تھیں ایم این اے فنڈ سے بھی وہی ہوا ہے. تو یہی تو بڑی تعداد, یہی تو المیہ ہے کراچی کا. کراچی آگے تو سب ایسے ہو جاتے ہیں, مطلب ویسے تو سب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن کراچی کے لیے تو سب ایک جیسے ہیں.
M&A فنڈ کے اربوں روپے تھے اور گلیاں بنی فلاں بنی وہ سب ٹوٹ گئی اس بارش میں. دیکھیں کوئی بنی ہے سر, مجھے تو نہیں نظر بنی تھیں آخر میں جب الیکشن کا قریب ہونے لگا تھا تو بننا شروع ہو گئی تھیں, تیزی سے دیے گئے تھے ان کو, لیکن بہ گئی ساری. مثلا اس پہ پرسنٹیج بہت زیادہ کھالی گئی تھی. بھائی ہوگی. اب آپ یہ بتائیں نا, یہ گیس کا ایشو ہے, پانی کا ایشو ہے. اچھا دیکھیں گیس کا ایشو تو بہت سمپل ہے. سندھ حکومت کو اس کو ٹھیک سے پلیٹ کرنا چاہیے. یہ آئین کے آرٹیکل 158 میں لکھا ہوا ہے کہ جس صوبے سے گیس نکلے گی, گیس کا لفظ ہے, اس صوبے کو پرائرٹی دی جائے گی. ٹھیک ہے نا, پریسیڈنس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اس کو جو ہے وہ پرائرٹی دی جائے گی اور اس پرائرٹی میں ہمارا صوبہ بنتا ہے کیونکہ ہم 71% گیس ہمارے یہاں سے نکل رہی ہے اور سپلائی ہو رہی ہے. بالکل. جب ہمارے یہاں سے نکل رہی ہے تو ہماری صنعتیں کیوں کمپرومائز ہوں اور ہمارے لوگ کیوں کمپرومائز ہوں؟ آپ ملک کا حصہ ہیں, ہم اس کے باوجود بھی یہ چاہیں گے کہ ملک میں گیس جائے, کیوں نہ جائے. لیکن چونکہ ہم 54% ایکسپورٹ کرتے ہیں کراچی, صنعتیں چلتی ہیں تو ایکسپورٹ ہوتی ہے نا, اور ہم بہت زیادہ کسی 7% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ سب سے زیادہ گیس کی سپلائی ہونی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی کی حکومت یہ کرتی ہے, یہ بات شور تو مچاتے ہیں لیکن جتنی گیس یہ سپلائی کر رہے ہیں وہاں پر اس کی رائلٹی لے لیتے ہیں, تو پیسے تو ان کے پاس آتے ہیں, وہ پھر ہم پہ نہیں لگتے. تو بجائے اس کے کہ وہ اس کا مقدمہ لڑیں کہ چلو یار اب 71% تو ہم بھی نہیں لیں گے لیکن ہمیں 50% دے دو, جتنا ہمارا ایکسپورٹ کا شیئر ہے اتنی گیس ہمیں دے دی. اچھا, نون لیگ نے سر لاہور میں تو بہت کام کیا, کیا وجوہات ہے کہ سندھ حکومت پیپلز پارٹی کے پاس بہت زیادہ رہی ہے, ابھی تک انہی کے پاس ہے, تو کراچی ان کا سندھ کا ایک دار الخلافہ ہے, بہت ہی اہم شہر ہے, تو یہ سائیکو مجھے سمجھ میں نہیں آتی. آپ کہتے ہیں کہ وہ کام کراچی میں نہیں کرنا چاہتے, تو کیوں نہیں چاہتے ہیں سر؟ وہ اگر کام کریں تو یہاں سے ان کو یہ ریپلیسمنٹ تو وہ بھی کر سکتے تھے نا جو آپ کرنے جا رہے ہیں. کر سکتے تھے, یہی تو بات ہے نا, خدا کس کی قسمت میں اتنی اچھی چیزیں, حالانکہ اس کے پاس اختیارات ہیں, طاقت ہے, پیسہ ہے, سب کچھ ہے, 100% ان کے پاس ہے. بھائی دیکھیں مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے, یہ وڈیرا مائنڈ سیٹ ہے. یہ وڈیرا مائنڈ سیٹ جو ہے نا, آپ دیکھیں وہ ایک خوف زدہ مائنڈ سیٹ ہے. کراچی سے ہمیشہ یہ لوگ خوف زدہ رہتے ہیں, اور یہ المیہ ہے کہ کراچی چونکہ بولتا تھا, آواز اپنے حق میں بلند کرتا تھا, تو انہوں نے ایسا بندوبست کیا کہ ان کو ایسا لڑا دو, آئسولیٹ کر دو, ایک کونے میں پھینک دو, تو اس کا ہم نے بھگتان بھگتا ہے. بہرحال اس وقت بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ یہ کراچی کتنا فنڈ دیتا ہے سر سندھ کو ٹیکس کا؟ 98% ریونیو یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے. جہاں تک میری اطلاع ہے شاید 80 ہے. آپ بہرحال آپ ریونیو ٹیکس. اور تو سر اگر کراچی اور گرو کرے گا, سب گرو کریں گے, تو وہ پھر سب گرو کریں گے. اصل میں تو کیا یہ اندرون سندھ میں لگا دیتے ہیں کیا؟ اہم سوال تو یہ بھی ہے نا. تو کیا ہمارا فنڈ اندرون سندھ میں چلا گیا ہے؟ وہاں بھی نہیں جا رہا. ابھی فلڈ میں کیا ہوا ہے؟ فلڈ میں تو امداد بھی آئی ہے نا. یعنی آج ایک وزیر صاحب اعلان کر رہے تھے کہ ہم یہ ٹرانسپورٹ منگوا رہے ہیں, یہ ٹرانسپورٹ, یہ 10-12 سال سے ہم یہ بھاشن سن رہے ہیں. جو بھی وزیر ٹرانسپورٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے 2000 بسیں آ رہی ہیں, 3000 بس. 15 سال میں 240 بسیں ٹوٹل سندھ کے لیے آئیں, ان میں سے 130-40 کراچی میں آئی ہیں, ان میں سے آدھی چھوٹی ہیں آدھی بڑی ہیں. 6 روٹ کا افتتاح ہو چکا ہے اب تک. کروڑوں, جتنے کی قیمت نہیں ہوگی نا بسوں کی, اتنے کے تو اشتہار چلا چکے. کراچی کا بیسک مسئلہ کیا ہے؟ اونرشپ. کوئی کراچی کو اون نہیں کرتا, نہ اسٹیبلشمنٹ, نہ سیاستدان, نہ وفاقی حکومت, نہ صوبائی حکومت. پھر تو کراچی کے لوگوں کو اپنی نمائندگی ٹھیک کرنی پڑے گی. بنیادی بات یہ کیونکہ کراچی کے لوگ دھوکے میں آئے. کراچی کے لوگوں نے سمجھا کہ اگر ہم اپنی نمائندگی, جیسے ایم کیو ایم کے پاس گئی, لیکن ایم کیو ایم نے ہمیشہ وڈیروں سے سمجھوتا کیا اور ہمارے مینڈیٹ کو بیچا, ابھی بھی بیچ رہے ہیں. یعنی آپ اس لیول پر آ گئے ہیں کہ آپ ہمیں کمیٹیوں کی چیئرمین شپ دے دیں, اور آپ ہمیں جو ہے فیول دے دیں اور گاڑیاں دے دیں, اور ہمیں وزارت دے دیں, اور گورنر تو ان کے آئی گئے, بس ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. اور بھائی کراچی کے عوام کو کیا دے رہے ہیں آپ؟ اس موقع پہ یہ کھڑے ہو جاتی ہے ایم کیو ایم, کہتی ہے جب ریجیم چینج ہو رہی تھی کہ میں 3 دن تک آپ اسمبلی کا اجلاس بلائیں, ڈیولیوشن آف پاور کریں, بلدیاتی اختیارات دیں, بلدیاتی انتخاب کا اعلان کرائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو چلو یار, ہم کہتے ہیں آپ نے کوئی فائدہ اٹھایا, تو آپ نے تو اپنی فائلیں سیدھی کی, آپ منظور نظر دوبارہ بننا شروع ہو گئے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کراچی کو پھر بیچ دیا. تو کراچی جو ہے وہ بک جاتا ہے. کراچی کے لوگوں کو, جینون لوگوں کو اپنے ساتھ جب تک وہ دیکھیں, نعمت اللہ خان صاحب اونرشپ لی تھی نا انہوں نے مشرف صاحب کو لیا, پورے شہر کا وزٹ کروایا, اسی طرح ٹوٹ پھوٹ تھی, اور کہا کہ یہاں پر سول ایویشن موجود ہے, یہاں پر اسٹیل مل بھی اس وقت ٹھیک تھی, اس وقت جو ہے پورٹ قاسم اتھارٹی ہے, یہ سب لوگ یہاں کا انفراسٹرکچر یوز کرتے ہیں, آپ ان سے پیسے دلوائیں. تو 10-12 ارب روپے انہوں نے منظور کروائے, اور اس سے 8-10 پروجیکٹ جو ہے وہ کروائے. تو سر مجھے میں ایک بات بتاؤں, یہ تو سب کو پتا ہے کہ جی انہوں نے اونرشپ لی اور انہوں نے کام کیا, اس کے باوجود ووٹ اب آئیں گے نا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. بھائی کینٹونمنٹ میں آئے ہیں نا,
آنا شروع ہوئے. دیکھیں کنٹونمنٹ کے انتخابات کے اگلے دن آپ یہ سمجھتے ہیں اگلے دن جو ان کا جو مائنڈ سیٹ تھا بڑے اخبارات جو آپ کے لیے جو دینی، دیکھیں نا پورے ملک میں ہم دیکھتے ہیں، پورے ملک میں یہ پورے ملک میں ایک سوال تو ڈالنے دیں مجھے، پورے ملک میں مذہبی سیاسی جماعت جن کی کریڈیبلٹی جن کا بہت اچھی ہے، لیکن ان کو ووٹ نہیں پڑتی. یہی تو بات صحیح ہے. یہ بات کیا ہے؟ نہیں اس میں مجھے کوئی وہ بھی نہیں ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے اسباب بھی تو سمجھے نا. پورے ملک میں، یعنی ہمارا ملک جب آزاد ہوا تو اس کے ساتھ انڈیا بھی ملک بنا نا. اس نے تو 1 سال میں لینڈ ریفارمز کی، جاگیردارانہ نظام ختم کیا. ہمارے ہاں تو آج بھی جاگیردار الیکٹیبل ہیں. تو یہ جاگیردار مذہبی سیاسی جماعت کو آنے نہیں دینا چاہتے. بھائی کسی بھی ایسی پارٹی کو آنے دینے میں ان کو مشکلات ہیں جو مڈل کلاس پارٹی ہیں. ووٹ چلیں شہری علاقے میں تو وڈیرے نہیں ہے نا بھیا، لاہور میں، کراچی میں، پشاور میں، حیدرآباد میں. ایک زمانہ تھا جے یو آئی اور جماعت اسلامی کراچی کو لیڈ کرتی تھی. جے یو پی نورانی میاں کی. لیکن اس کے بعد کیا حل کیا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد تقسیم کیا. تو میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شہری علاقے، یہی تو خوف تھا. اور کیا خوف تھا کہ جماعت اسلامی اگر یہ کراچی شہر کے اندر پوری طرح سے آ جاتی تو پھر وہ پورے ملک میں چیلنج بن جاتی. پھر دوبارہ آپ کو نہیں آنے. اب دیکھیں اب تو مسئلہ ہے، میں آپ کو ایمانداری سے، جو ایماندارانہ طریقے سے کراچی کے مسئلے کو دیکھے گا اس کے پاس سلوشن ہی کوئی اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ جماعت اسلامی کا میئر اور اس کی پوری ٹیم آ جائے. لیکن سوچے گا نا تو ہوگا نا سر، دیکھے گا نا تو ہوگا. اب آپ سنیے، عوام کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت رکھی ہے. اگر عوام اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا سبق بھی ہے، اور میرے خیال ہے سب کی طبیعت صاف ہو گئی ہے تجربات کر کر کے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے سیاستدان ہو کچھ بھی ہو. کراچی جو ہے نا، اگر کراچی کے ساتھ زیادتی کی گئی اور زبردستی کا کوئی مینڈیٹ یہاں پر لادنے کی کوشش کی گئی، یہ کراچی وبال بن جائے گا سب کے لیے. یہ ایٹم بم بن جائے گا، میں بتا رہا ہوں. کب تک بن جائے گا سر؟ بنے گا تو سر. یہ جملہ بہت عرصے سے بہت ہو گیا سر. 3 کروڑ لوگ سمندر میں نہیں پھینک سکتے آپ، اور سب ملک سے باہر نہیں جا سکتی. 2 کروڑ یوتھ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جس کو زیادہ مسئلہ ہوگا وہ باہر چلا جائے گا، سب باہر نہیں جا سکتے. پھر جب آپ راستے بند کر دیں گے نا تو پھر منہ کو آتے ہیں لوگ. تو آپ وہ راستہ نہیں کھولیں جس میں انارکی ہو. ارے سر آپ جو جینوئن مینڈیٹ ہے اس کو آنے دیں. میں تو نہیں کہتا کہ آپ مجھے ووٹ دیں، یعنی ہم زبردستی لائیں. ووٹ سے مراد ہے کہ زبردستی لیں. پبلک کے لیے لیول پلینگ فیلڈ دے دیں. زبردستی ہوا نہیں بھریں کسی میں. مردہ گھوڑے کو زندہ کرنے کی کوشش نہیں کریں. یہ جوڑ توڑ کا آشاری نظام کب سے بنانا شروع کر دیا؟ یہ سسٹم کا حصہ ہے، اس کو کیسے ختم کریں گے سر؟ نہیں، اچھا تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ یقین کریں بہت بری ہو جائے گی جو بھی یہ تجربہ کر رہا ہے اس کے ساتھ. لیکن سر میں آپ سے پوچھا ہوں، کیا جماعت اسلامی کسی کے ساتھ اتحاد آپ نے کی تھی نا سر؟ وہاں پہ کے پی کے میں اتحاد کیا تھا. دیکھیں ابھی پہلے فیز میں آپ نے حکومت وہاں پہ لی اور حکومت پہ آپ اور انہوں نے کام کیا. تو کراچی میں یہ ایسا اتحاد نہیں ہو سکتا کہ آپ بھی اس طرح انڈک ہو جائیں، اتحاد کا حصہ بن جائیں؟ بلدیاتی الیکشن میں یہ ہوا کہ پہلے فیز میں تو پارٹیوں کے درمیان ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی تو اب سب لڑ رہے ہیں. ہاں البتہ یہ ضرور کیا ہم نے، کراچی میں اس وقت ہمارے تقریباً 30-40% وہ کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کا براہ راست جماعت اسلامی سے تعلق نہیں. اچھے لوگ ہیں، دوسری پارٹیوں کے لوگ ہیں، اور جن کے بارے میں کوئی غلط تاثر نہیں ہے، کرپشن کا تاثر نہیں ہے، وہ ڈسپلن میں کام کر سکتے ہیں اور پبلک میں ان کی سپورٹ ہے. تو ہم نے ان کو اٹینڈ کیا ہے، ان کو لیا ہے، اپنے ساتھ لیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے اس سے ہمارا ایک مومنٹم بنا ہے. ان لوگوں کے ساتھ مل کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ نے چاہا تو ہم جیتیں گے، اللہ نے چاہا تو ہم جیتیں گے انشاءاللہ. سسٹم اس کا کیا ہوگا؟ اور اگر سیکنڈ فیز میں دیکھیں، سب سے زیادہ کراچی میں کہہ سکتا ہوں پورے ملک میں بھی جماعت کے پاس یہ ظرف ہے، سب سے زیادہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت بھی ہماری ہے. ہم نے تو بہت آپ کیا کہیں گے؟ ہم آپ سے یہی تو کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود ووٹ نہیں پڑتا. تو بس اب ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. تو لے لیجئے ووٹ اور کراچی کو سدھاریے. آپ کو موقع، آپ ووٹ ڈالیے اور آپ ووٹ ڈلوائیے. آپ سے مراد ہر وہ شخص جو کراچی کے لیے جو ہے نا سوچ رہا ہے. آپ یقین کریں، یہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو ہم چھوڑ کے تو نہیں بھاگیں گے، یہ تو آپ جانتے ہیں نا. بہت ساری چیزیں میں تو آپ کو شروع میں ہی کہہ چکا، میں یہی تو پریشان ہوں. تو بس آپ آ جائیں نا، ڈالنے سے مسئلہ ہوگا. آزمائے ہوئے، وہ تو کہتے ہیں نا کہ ایک مومن 200 راستے نہیں، تو یہاں تو 5 دفعہ ڈسے جا چکے ہیں. لوگوں کو یہ کیسے لوگ ہیں کراچی کے جو آپ کہتے ہیں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ کراچی بڑا شہری ہے، بڑا سمجھدار ہے، بہت سیاسی طور پر شعور رکھنے والے لوگ ہیں. تو اگر سیاسی شعور رکھنے والے لوگ ہیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا. وہ کہتے یہ ہے، میں جو گیا ہوں نا، کہتے ہیں جماعت اسلامی کرپشن نہیں ہے، جماعت اسلامی بڑی منظم، جماعت اسلامی کام کرے گی، لیکن ووٹ ہم. اچھا نہیں، اب یہ تھوڑا سا بدل گیا. اب کراچی کے لوگوں سے پوچھیں کہ جماعت اسلامی یہ تو آنا کس کو چاہیے، لوگ کہیں گے جماعت اسلامی. اور لوگ اگلا سوال یہ کرتے ہیں، یار یہ بدبخت الیکشن ہی نہیں کرائیں گے. اب لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ آئیں گے نہیں،
وہ کہتے ہیں بدبخت الیکشن نہیں کرا رہے ہیں. الیکشن تو ہوگا, آج نہیں تو کل ہوگا, اب تو کرنا, سارے راستے بند کر دیے, اللہ کا شکر ہے. دیکھیں کوئی ایک پارٹی ہے جو کہہ رہی ہو کہ الیکشن کراؤ ہمارے علاوہ. میں آپ کو روکتا ہوں نعیم صاحب, ذرا ایک بریک پہ جانا ہے, پھر میں واپس آتا ہوں. ایک چھوٹا سا بریک, ناظرین پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ ظاہر ہے پرابلم تو یہاں پہ آپ نے اون کا کیا, اس کے علاوہ بیسک آپ کو کیا پرابلم؟ دیکھیں پانی کا مسئلہ بہت شدید ہے. K4 منصوبہ جو ہے پچھلے 17 سال سے لٹکا ہوا ہے. جو سیریس بات ہے وہ یہ کہ یہ 650 ملین گیلن کا منصوبہ تھا. K3 بنا دیا تھا 100 ملین گیلن, پھر 100 کر کے بڑھنا تھا, لیکن بعد میں اس پہ کام نہیں ہوا. اس 650 ملین گیلن لینے کے لیے آپ کو 1% سندھ دریائے سندھ کا کوٹا چاہیے. 1200 کیوسک کرنا ہے, 2400 کیوسک کرنا ہے اس کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر K4 منصوبہ بن جاتا ہے تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن کیسے بنے گا اگر یہ ایک تو یہ کہ انہوں نے اس کو 2 سے 60 کر دیا, 1/3 کر دیا, اور یہ بھی مطلب خان صاحب نے کیا, نون لیگ نے کیا, سب نے کیا. دوسری بات یہ ہے کہ KB فیڈر کوٹری بیراج سے K4 تک یعنی منچر جھیل تک لانے کا جو منصوبہ ہے, اگر وہ آئے گا ہی نہیں تو آگے جائے گا کیسے؟ اس پہ بھی کام نہیں ہو رہا. یہ بن جائے گا تو آگے آگمنٹیشن نہیں ہو رہی, اس پر کام نہیں ہو رہا. تو بھائی سائملٹینیس کام کرنے کی ضرورت ہے. اصل میں شہر کا کوئی والی وارث نہیں ہے, اس کا کوئی ایسا الیکٹڈ میئر ہونا جس کی اپنی فائل کا مسئلہ نہ ہو, اور جو اعتماد کے ساتھ کوئی پتھر نہیں مارے گا, لڑے گا. تو انشاءاللہ یہ ساری حکومتیں مجبور ہوں گی یہ مسئلے حل کرانے پر. لیکن اس وقت انتخابی اعتبار سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو کراچی کو ریپرزینٹ کرتا ہو. کوئی بھی نہیں ہے. کون ہے بتائیں مجھے؟ کراچی کو ریپرزینٹ مصطفیٰ کمال صاحب نے تو کراچی انتخاب میں منتخب ہونے کی بات کر رہا ہوں. جو لوگ بھی انتخابی پوزیشن پر ہیں, 14 MNA, گورنر بھی رہے, وزیر بھی رہے, کسی نے ٹرو اونرشپ جسے آپ کہتے ہیں کوئی نظر آئی آپ کو جینوین ایشوز کے اوپر کھڑے ہوئے؟ میں تو کراچی میں کام ہوگا. MQM اس وقت اپنی دھندوں میں لگی ہوئی ہے, اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ وہ کسی طرح سے کچھ ہو جائے, حساب کتاب بن جائے. ان کا کراچی سے اگر غرض ہوتی تو ریجیم چینج میں ہی فائدہ اٹھا لیتی. پیپلز پارٹی جو کر رہی ہے وہ تو بربادی کر رہی ہے نا اس وقت, تو سیدھی بات ہے. تو جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی ملتا ہے کہ جس کی آواز میں کوئی ایک ایکو پیدا ہو گیا اور لوگ اب اس طرف امید سے دیکھنے لگے ہوں؟ تو اللہ کا شکر ہے ہم اس کو کھڑے ہوئے. ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہمیں چاہیے ماس ٹرانزٹ کا وہ نظام جس میں کوریڈورز, لائٹ ریل سسٹم, یہ بنا رہے ہیں BRTs, بس ریپڈ ٹرانسپورٹ, جو ہمارے ہاں نہیں چلے گی. ہم اس پہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کی ٹیکنیکل ایولیوشن کریں. ابھی ورلڈ بینک نے یلو لائن کے اوپر اعتراضات لگا دیے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ریڈ لائن میں بھی آپ 1% لوگوں کو جو وہاں اس روٹ پہ چلتے ہیں سفر کروائیں گے, اور پوری یونیورسٹی روڈ کا بیڑا غرق کر دیں گے. آپ لینز کم کر دیں گے, بوٹل نیکس آ جائیں گے. گرین لائن میں بھی یہی ہو رہا ہے. آپ یہاں ایلیویٹڈ اور انڈر گراؤنڈ لائٹ ریل سسٹم لائیے, وہ مسئلے کا حل ہے. اور 16-17 ہزار بسیں چاہیے فوری طور پر, اور سرکولر ریلوے سے یہ سسٹم انٹر کنیکٹڈ ہو. تب جا کر یہ 3-4-5 سال میں یہ مسئلہ ریزالو ہوگا. آگے ٹرانسپورٹ ہو گیا. ابھی تو آپ مجھ سے اچھا, اس کے بعد آ جائیے آپ یہاں پر ملازمتوں کا ایشو ہے. کوٹا سسٹم بنا 73 میں, صرف 10 سال کے لیے سب نے اتفاق کیا, آئین بننے جا رہا ہے, اور اپ گریڈ کرنا ہے ہمیں انٹیریئر سندھ کو. وفاقی وزارت نے وفاقی ملازمتوں میں کوٹا تھا, صوبائی کوٹا خود بخود بنا لیا انہوں نے, تعلیمی کوٹا خود بخود بنا لیا, جو زیادتی ہمارے ساتھ ہوتی رہی. اچھا, اس پر آواز MQM نے اٹھائی تھی, لیکن MQM نے تو اب دوبارہ جو ابھی لیٹسٹ جو کوٹا سسٹم میں اضافہ کیا وہ عمران خان اور MQM نے کیا, اور ان لمیٹڈ کر دیا SRO کے ذریعے. آئین میں ترمیم یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے. سیوریج سسٹم, انکروچمنٹ کا اس وقت تو حال یہ ہے کہ لوگوں کو لاتے ہیں, جھگیاں بناتے ہیں, پرائیویٹ زمینوں پر بٹھا دیتے ہیں. انہی لوگوں سے آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کے کام کرواتے ہیں بیچارے غریبوں سے, بالکل پسے ہوئے لوگوں سے بھیک منگواتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. شام کو ان کے قبضے, اور آہستہ آہستہ سوسائٹی بن جاتی ہے, کوئی اور پروجیکٹ بن جاتا ہے. ذاتی زمینوں پہ قبضوں کا نظام اس وقت اتنا گھناؤنا نظام چل رہا ہے اس وقت کہ آپ تصور سے محال ہے. بات کرو تو لسانی رنگ دے دیتے ہیں یہ ظالم. یہ وڈیرہ شاہی جو نا ذہنیت ہے ان کی, قبضہ, کراچی پہ قبضے کی جنگ ہے اصل میں. اچھا یہ مجھے بتائیے, اب تو افغانی بھی بہت آ گئے ہیں, پہلے بھی تھے. تو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا کس کی ذمہ داری ہے بھائی؟ پہلے بھی تو سب لوگ آئے ہیں نا یہاں پر, تو ہوتے ہیں آبادی کے بڑھنے سے مسئلے, لیکن پھر بھی جب آپ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں لوگ محنت بھی تو کرتے ہیں, مزدوری بھی تو کرتے ہیں, ملوں میں کام بھی تو کرتے ہیں, کچرا بھی تو چلتا ہے. مارے جا رہے ہیں گن پوائنٹ پہ, مارے جا رہے ہیں. آپ سب سے بدترین صورتحال تو یہ ہے کہ ہمارا NED کا بچہ ابھی مار دیا, پھر ابھی پرسوں کی بات ہے یہ کورنگی میں جو ہے نا وہ بچہ لا کا طالب علم تو اس کو مار دیا. ہم سب جگہ جاتے ہیں, دیکھا نہیں جاتا لوگوں کی بے بسی. یار اپنے بچوں کو اس لیے پالتے ہیں
کہ کوئی ایک آدمی موبائل کے چکر میں اس کو مار دے گا, موٹر سائیکل چھینتے ہوئے مار دے گا. اور پولیس کے چیف صاحب کیا فرما رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ مزاحمت نہ کریں, ڈکیت بڑی تیاری سے آتے ہیں تو آپ ان کو اپنی چیزیں حوالے کر دیا کرو. اور ظالموں ایک سافٹ میسج یہ ہے کہ جان تو بچے گی سر. نہیں, یہ تو میسج میں دوں نا اور آپ اپنے بچے کو دیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. پولیس چیف یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ تیاری سے آتے ہیں؟ پولیس کی مرضی کے بغیر تیاریاں نہیں ہو سکتی سر. منشیات کا کوئی اڈا 3 دن سے زیادہ کسی بھی علاقے میں نہیں چل سکتا اگر کراچی میں تو اسکولوں سب جگہ چل رہا ہے, جماعت میں سب جگہ چل رہا ہے. پولیس کی مرضی کے بغیر یہ لیکن اس دفعہ میں نے سنا ہے کہ سندھ حکومت پلس آپ کے سیکورٹی فورسز پلس انٹیلیجنس آرگنائزیشن سب مل کر اس کو کل کرنا چاہیے. اچھی باتیں کریں, ہم اس میں سپورٹ کریں گے, لیکن کچھ ہوتا وہ تو دکھائی دے. خطرناک چیز ہے سر یہ تو. یہ تو کسی کا بچہ بھی جا سکتا ہے. نوجوان تباہ ہو جائیں گے نا. آپ تعلیم نہیں دو, آپ روزگار نہیں دو, آپ نشہ دے دو گے ان کو. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ 3 امپورٹنٹ کراچی کے مسائل کیا ہیں جس کو فوری ریزالو کی ضرورت ہے؟ دیکھیں اس وقت اسٹریٹ کرائم ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب ظاہر ہے اس کے لانگ ٹرم سولوشن بھی ہے, شارٹ ٹرم بھی ہے. مقامی پولیس نہیں ہے آپ کے پاس بھائی. 80% تو آپ وہ لوگ رکھیں نا جو کراچی میں رہتے ہیں, چاہے سندھی ہو مہاجر ہو. لیکن اگین وہی مسئلہ ہے, جب بات کرو نا تو وہ لسانیت پیدا کر کے سیاست بازی شروع کر دیتے ہیں. بھائی مہاجر پختون پنجابی جو 40 سال سے یہاں پر رہ رہا ہے, اب پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے یہاں کا, بنائیں. یہ کیا ضروری ہے کہ اب ادر دن کراچی 80% 90% آپ لوگ لا کر یہاں پر بٹھائیں گے؟ افسران میں بھی پولیس والے بھی وہ یہاں سے جو ہے وہ کمپیٹیبل ہی نہیں ہوتے, ان کو عادت ہی نہیں ہوتی یہاں کی, اور وہ اس کی اونرشپ ہی نہیں لیتے, اور اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ خرابیاں پھیلتی ہیں. تو اور لوٹ کھانے بکتے ہیں. تو مقامی پولیس ہو 80%, اور اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. 20% اب باہر سے لائیں, پاکستان ہے, کوئی مسئلہ نہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ ملازمت کے مواقع پیدا کریں. آئی ٹی ہے, آئی ٹی منسٹر 4 سال سے ہم کے کیا کر رہے ہیں آپ بتائیں نا مجھے. آئی ٹی ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں ریمیٹنس بھی آ سکتا ہے, فری لانسنگ ہو سکتی ہے, جس میں ہمارے نوجوانوں کو ملازمتیں مل سکتی ہیں. آپ ویسے ہی کالجز ویران ہو گئے, اسلامیہ کالج پہ قبضہ ہونے جا رہا ہے. بتائیے مجھے, ڈی جے کالج پہ انہوں نے اندر سے دیواریں گرانا شروع کر دی سندھ حکومت نے, اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. آپ آ جائیے, سیفی کالج جو ہے وہ چلا گیا, 4,000 کی فیس تھی 48,000 ہو گئی ہے. آپ بتائیے مجھے, یعنی ہمارے بچے اب اگر سرکار میں پڑھ جاتے تھے وہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے. فارغ کر دو مڈل کلاس کو, نشے کا عادی بنا دو اور بیڑا غرق کر دو ہماری پوری نسل کا, تو یہ تو نہیں ہوگا نا. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اب آواز اٹھنی چاہیے. یہ مسئلہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے. تو لوگوں سے میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ میں اس لیے نہیں کہ الیکشن آ رہا ہے تو ووٹ دیں, اور بھائی آپ کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے. بس آپ کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے کراچی میں. آپ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ نون لیگ سے رکھتے ہیں, آپ کو کوئی لیڈر پسند ہے, آپ ایم کیو ایم سے, کراچی کی چوائس نہیں ہے آپ کے پاس سوائے اس کے کہ جماعت ایک مرتبہ پھر اس شہر کو دوبارہ اس کی اصل کی طرف لوٹائے. تو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ, ہمارا نشان ترازو ہر جگہ ہے, جو چیئرمین آپ منتخب کریں گے وہی میئر بنائیں گے. تو کہیں سے تو آغاز کریں, بے اختیار صحیح لیکن شروع تو کریں. اختیار کی جنگ بھی لڑیں گے انشاءاللہ, آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے. بہت شکریہ سر, آپ کا آج کا پروگرام ہمارا کراچی اور اس میں تھا, اور ڈیفینیٹلی بہت ہی اہم اس وقت حالات ہیں, کیونکہ کراچی کے لوگوں کے لیے اس وقت قیادت اور سیاست دونوں کے حوالے سے اس وقت بہت بڑا گیپ ہے جو فل ہونا ہے. اور دیکھتے ہیں, ایک سوال جو میرے ذہن میں ہمیشہ آتا تھا وہ میں نے آپ سے پوچھا, آپ کہتے ہیں کہ اس دفعہ آپ ضرور دیکھیے گا, تو دیکھتے ہیں سر. نہیں, اس کی وجہ ہے دیکھیں, جو پولیٹیکل اوپینین کے سروے ہوتے ہیں نا سائنٹیفک, ان سرویز میں 80-90% اس کا ریفلیکشن الیکشن میں آتا ہے. تو وہ ہم نے تو نہیں کروائے, مختلف ادارے کروا رہے ہیں. خود جو ہمارے ادارے ہیں ان کو بھی یہ بات پتہ ہے, اور ہماری حکومت کو بھی پتہ ہے, اور ان جو نیوٹرل یا کہہ رہے ہیں یا جو غیر جانبدار, تو بلدیاتی میئر جو ہے اس دفعہ جماعت اسلامی کا انشاءاللہ آنے دیں, بس رکاوٹ نہیں ڈالیں. میں کہہ رہا ہوں بھائی آپ ہمیں فیور نہ دیں, لیکن خدا کے لیے رکاوٹ مت ڈالیں اور مردہ گھوڑوں میں جان مت ڈالیں, پھنس جائیں گے آپ. مثلا پاکستان کا سوچیں, پاکستان کراچی ترقی کرے گا تو بھائی ڈیفینیٹ یار. یہ وہ کہتے ہیں ہمارے 1-2 تاجر حضرات, اس آئی سی یو میں ہے کراچی تو ملک کی معیشت چلا رہا ہے. آپ اس کو ذرا صحت مند تو بنائیں, پھر دیکھیں پاکستان کہاں جائے گا. یہ تھے نعیم الرحمان صاحب. ڈیفینیٹلی پچھلے دنوں ان کا رول کراچی کی آواز کے طور پر بہت زیادہ رہا ہے, حالانکہ اور لوگوں کا بھی رہا ہے. مصطفیٰ کمال نے بھی بہت بات کی, دوسروں نے کی ہے, لیکن نعیم الرحمان صاحب نے اہم ترین ایشوز, چاہے وہ کہ الیکٹرک کا ہو, گیس کا ہو, پانی کا ہو, بے روزگاری کا ہو, کرائم کا ہو یا بحریہ کا ہو, یا دوسروں کا ہو, بہت اٹھایا. ہماری کوشش تھی کہ وہ ہمارے ساتھ آج ایکسکلوسیو کریں, کیونکہ ویسے میں بحث میں بہت ساری باتیں نکل جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ان کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے آ گیا ہے. فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے, جو بھی فیصلہ ہو آپ کا ہوگا. آپ کا بہت شکریہ سر. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.